لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان سے پیسے لینے کے لیے یہ ایلیگیشنز لگا دیتے تھے فیملیز کے اوپر، یا لڑکوں پہ یا گھر کے کسی فرد پہ، کہ اس شخص نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے، یا کوئی ایسی جو بچی ہے کسی گھر ملازم ہے تو واپسی پہ اس کو وہ خود ہی کہیں پہنچا دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ایلیگیشن یہ لگاتے تھے کہ جناب یہ فلاں گھر میں ملازم تھی، انہوں نے غائب کروائی ہے۔ اور جہاں تک اب جو ہے ڈی این اے میں بھی آپ دیکھیں نا بہت ساری شکایات آ رہی ہیں کہ کوئی لیب جو ہے اس میں اس قسم کا مینیجیبل سسٹم بنا ہوا ہے کہ جس سے ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ وہ ثابت کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں ڈاکٹرز جو کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ جی یہ میچ کر رہا ہے ڈی این اے اس کا، یا یہ اس شخص کے ہیں یا نہیں ہیں، تو سیمپلز وغیرہ، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس سے ملزمان کو جو ہے فائدہ ملتا ہے۔ یہ بتائیے گا جس طریقے سے پولیس کی تحقیقات یا تفتیش میں کہیں عدم دلچسپی، کہیں دباؤ بھی ہوتا ہے، جو ملزمان ہوتے ہیں جو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، بعض سے بارسوخ بھی ہوتے ہیں وہ، تو کیا پولیس ان ملزمان کے اثر و رسوخ کا کبھی شکار ہوتی ہے، اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر کس طریقے سے ان تمام کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ پروفیشنل ہیں، آپ نے یہ کئی سال سروس میں اس طریقے سے گزارے، اور کئی واقعات آپ نے ایسے اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھے ہوں گے، رپورٹ بھی کی ہوں گے، ان کی تفتیش اور تحقیقات بھی کی ہوگی۔ اس میں ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو مشکلات ہیں پولیس کے حوالے سے، اور مجھے دوبارہ اگر آپ کر سکیں، یہ کہ جو بااثر افراد ہوتے ہیں، ایسے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں کہ اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے، تفتیش چینج ہو جاتی ہے، افسران کو چینج کروا دیا جاتا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، پہلے تو جو اب چل رہا ہے ٹرن وہ تقریباً 6 سے 10 سال کی بچیوں کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں قصور میں جو ہوا، زینب کا ہوا، یا 2021 میں راولپنڈی میں زہرہ شاہ کا ہوا، اب 3 دن پہلے بھی اگر آپ دیکھیں شاہ لطیف کے علاقے میں، تو وہ یہ جو بریکٹ بنتا ہے 6 سے 10 سال کا بنتا ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی پریشر ہوتا ہے یہ کیسز میں۔ عام طور پہ جنرلی تو آپ دیکھیں کہ معاشرے نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ جناب یہ ایک ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، اب اس کے سد باب کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اصل میں جب اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ جس طرح پہلے بھی ڈسکشن ہوا کہ ایلیگیشن کے حوالے سے کرتے ہیں، اسی طرح جینون بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو پروف کیسے کریں گے؟ اب ایک بچی ہے، وہ کہہ رہی جی اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو جب تک ڈاکٹر کی اس کے ساتھ جو رپورٹ نہیں ہوگی پولیس ثابت نہیں کر سکتی زبانی اس کے اوپر، اور اس میں پریشر بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا جو سندھ انٹیریئر سندھ میں کالج میں ایک جو ڈاکٹر لڑکی تھی، بلکہ 2 تھیں، باری باری دونوں دفعہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اور بیسک ان کا یہی تھا کہ ان کے ساتھ ریپ ہوا تھا، لیکن ریپ ہونے کے بعد جن پہ جو گھر والے چاہتے تھے ان کا ڈی این اے کرانے سے انہوں نے منع کر دیا، اور بعد میں جو ہے جب ڈی این اے کروایا گیا تو یہی تھا کہ وہ میچ نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ اس میں اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ جو ہے قانون میں کچھ تبدیلی لائیں، اور ایسی اس میں چیزیں ہوں کہ جس میں سے آپ کو جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اس کو ثابت کر سکیں۔ اس میں ڈی این اے نمبر 1 پہ ہے، اس کے علاوہ پھر دوسری ایویڈنس ہے جس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پہ کورٹ جو ہے آپ ملزم کو سزا دے گی، کیونکہ کورٹ نے ایویڈنس دیکھنی ہوتی ہے۔ اگر وہ ویک ہوگی، چاہے جج صاحب کو معلوم بھی ہو کہ جناب یہ کیس بالکل ٹھیک ہے، لیکن بغیر ایویڈنس کے وہ سزا نہیں دے سکتے، اور ان کے لیے اب شاید گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کوئی ایسا نظام، ایسا قانون میں ترمیم لائیں کہ اسپیشل کورٹس اس کو دیکھیں، اور وہی اس کو جو ہے کم سے کم وقت میں جو ان کے جو ٹرائل کر کے اس کو فائنلائز کریں۔ آصف صاحب ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں ان میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے ٹرائل بہت لمبا کیا جاتا ہے، ان کو جلدی نہیں نمٹایا جاتا۔ جن شہریوں سے ہماری بات ہوئی اس رپورٹ کے حوالے سے، اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے، ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں جو افراد ملوث پائے جاتے ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان